خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ تعلقات جسم اور یادداشت کے درمیان ایک ایسے گہرے تعلق کو کھوجتا ہے جس کے بارے میں ہم عام طور پر نہیں سوچتے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ازدواجی وفاداری جیسے موضوع کو گناہ اور ثواب کے پیمانے سے نہیں دیکھتا۔ جی نہیں، بلکہ اسے مکمل طور پر حیاتیاتی اور یادداشت کی سالمیت کے نقطہ نظر سے پرکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا زاویہ تھا جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل، اور میرے خیال میں اس گفتگو کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ یہ اخلاقیات پر کوئی فیصلہ نہیں سناتی۔ یہ کسی کو صحیح یا غلط نہیں کہتی۔ اس کے بجائے یہ ہر انسان کے سامنے ایک بہت بنیادی سوال رکھتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ صرف ایک عام زندگی گزار کر چلے جانا چاہتے ہیں یا آپ اپنے وجود کو اس کے اعلیٰ ترین امکان تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ اچھا، تو اس نظریے کے مطابق اگر آپ کا مقصد دوسرا ہے تو پھر آپ کو اپنے جسم کی جسے کہتے ہیں بایولوجیکل انٹیگریٹی اس کو سمجھنا ہوگا اور اس کا احترام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس پہلے اور سب سے بنیادی خیال کو کھولتے ہیں کہ ہمارا جسم یادداشت کا ایک ڈھیر ہے۔ جب میں نے یہ جملہ پہلی بار پڑھا تو مجھے لگا یہ کوئی شاعرانہ بات ہے، لیکن اس کی پیچھے جو دلیل ہے وہ تو حیران کن ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہمارا جسم صرف وہ یاد نہیں رکھتا جو ہم نے کل رات کھایا تھا، بلکہ یہ نسلوں کی یادداشت کا ایک زندہ میوزیم ہے۔ زندہ میوزیم؟ جی، اس کی ایک بہت طاقتور مثال یہ دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو بالکل یاد نہ ہو کہ آپ کی 10ویں نسل پہلے آپ کی پردادی کیسی دکھتی تھیں۔ بالکل یاد نہیں ہوگا۔ ان کا نام کیا تھا، وہ کہاں رہتی تھیں، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ان کی ناک آج آپ کے چہرے پر لگی ہو۔ واہ! جسم کو یاد ہے، دماغ شاید بھول گیا، لیکن جسم نے اس یادداشت کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یعنی میں اپنے چہرے پر اپنی پوری خاندانی تاریخ لے کر گھوم رہا ہوں، چاہے مجھے شعوری طور پر اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہاں، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم صرف ہمارا نہیں ہے، یہ ان گنت نسلوں کا تسلسل ہے۔ جی، جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں۔ اور یہ یادداشت صرف جینیاتی سطح تک محدود نہیں، اچھا، یہ ارتقائی بھی ہے۔ اس فلسفے میں ایک اور دلچسپ مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ آج سے صرف کہہ لیں کتے یا گائے کا کھانا کھانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو کیا آپ کا جسم کتا یا گائے بن جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم میں لاکھوں سال کی انسانی ارتقاء کی یادداشت موجود ہے۔ یہ یادداشت اتنی مضبوط اور اتنی گہری ہے کہ آپ کا دماغ اگر خود کو کتا سمجھ کر بھونکنا بھی شروع کر دے تب بھی جسم اپنی اصل نہیں بھولے گا، وہ انسان ہی رہے گا۔ اچھا، تو جسم کی اپنی ایک عقل ہے، ایک ایسی یادداشت جو ہمارے شعوری دماغ سے کہیں زیادہ قدیم اور طاقتور ہے۔ بالکل، یہ محض گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ کی کتاب ہے۔ جی، جو لاکھوں سال کے سفر کی کہانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اور یہیں سے یہ گفتگو ایک بہت ہی ذاتی اور عملی رخ اختیار کر لیتی ہے۔ ہاں، کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا جسم تاریخ کی کتاب ہے تو کیا اس کتاب میں روز نئے ابواب لکھے جا رہے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیسے؟ بالکل۔ اور یہیں پر ماخذ ایک ایسا تصور پیش کرتا ہے جو شاید سننے میں بہت عجیب لگے۔ وہ اسے رونانو بند کہتے ہیں۔ رونانو بند؟ یہ ایک پرانا سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب ہے یادوں کا قرض یا جسمانی تعلق سے بننے والا یادداشت کا بندھن۔ اور یہ کوئی روحانی یا خیالی بات نہیں بلکہ اس نظریے کے مطابق ایک ٹھوس جسمانی حقیقت ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جس بھی چیز کو چھوتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں، جس کے بھی قریب جاتے ہیں، وہاں توانائی اور یادداشت کا ایک بہت سوکشم تبادلہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنی یادداشت کا ایک حصہ وہاں چھوڑتے ہیں اور اس چیز کی یادداشت کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہر لمحہ جاری ہے۔ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کسی کرسی پر بیٹھتا ہوں تو میں اس کرسی کی یادداشت بھی حاصل کر رہا ہوں؟ یہ سننے میں تو بہت ہی عجیب ہے۔ اس نظریے کے مطابق ہاں، شاید اسی لیے فورینسک سائنسدان جدید آلات سے گھنٹوں بعد بھی بتا سکتے ہیں کہ کسی جگہ پر کون موجود تھا۔ اچھا، کیونکہ ہر انسان اپنی توانائی اور یادداشت کا ایک مخصوص نشان چھوڑ جاتا ہے۔ صحیح۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں بزرگ اکثر اپنی ایک ہی کرسی یا چارپائی پر بیٹھنا پسند کرتے ہیں، یہاں تک کہ پالتو جانور بھی۔ ہاں، وہ اپنی ایک مخصوص جگہ بنا لیتے ہیں۔ جی، وہ لاشعوری طور پر اس جگہ سے ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، ایک رونانو بند بنا لیتے ہیں جو انہیں سکون دیتا ہے۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ میرے دادا جی کی ایک پرانی کرسی تھی، ان کے جانے کے کئی سال بعد بھی گھر میں کوئی اس پر نہیں بیٹھتا تھا۔ ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا جیسے وہ جگہ ابھی بھی ان کی ہے۔ شاید یہی رونانو بند ہے۔ بالکل، اور شاید اسی لیے کچھ ثقافتوں میں ایسی روایات ہیں جو اس جسمانی سالمیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جیسے ہندوستان میں ہاتھ ملانے کے بجائے ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرنے کا رواج ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ غیر ضروری یادداشتوں کے تبادلے سے بچا جائے۔ اچھا۔ اسی طرح یہ کہاوت کہ نمک کبھی ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے بلکہ ہمیشہ نیچے رکھ کر دینا چاہیے، ہاں، یہ میں نے سنا ہے۔ اس فلسفے کے مطابق کچھ چیزیں جیسے نمک، تل اور لیمو یادداشت کو جذب کرنے اور منتقل کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو ان روایات کا مقصد جسم کو غیر ضروری یادداشتوں کے بوجھ سے بچانا تھا؟ جی، تاکہ زندگی میں ایک ٹھہراؤ اور استحکام رہے۔ اچھا، اگر کرسی پر بیٹھنے یا ہاتھ ملانے سے اتنی یادداشت منتقل ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں، تو پھر سب سے گہرے تعلق میں کیا ہوتا ہوگا؟ ہاں، انسانی تعلقات کی سب سے گہری اور قریبی شکل یعنی جنسی تعلق، اس میں اس کا اثر کتنا شدید ہوتا ہوگا؟ یہ اس گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق جنسی تعلق شاید رونن و بندھن کی سب سے طاقتور اور گہری شکل ہے۔ اس عمل میں صرف جسمی نہیں ملتے بلکہ دونوں انسانوں کی یادداشتوں کا ایک بہت بڑا سمندر وہ ایک دوسرے میں ضم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک بہت گہرا تبادلہ۔ بہت گہرا تبادلہ جو انسان کی حیاتیاتی اور نفسیاتی ساخت پر بہت گہرے نقوش چھوڑتا ہے۔ اور یہاں مصنف کا کہنا ہے کہ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب یہ یادداشت بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ جی، یعنی جب ایک انسان کے جسم میں بہت سے مختلف لوگوں کی یادداشتیں جمع ہو جائیں۔ بالکل، جب جسم میں بہت سی مختلف اور بعض اوقات متضاد یادداشتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ایک اندرونی خلفشار اور بے چینی کی کیفیت پیدا کرتی ہیں۔ بے چینی؟ جسم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس یادداشت کے مطابق عمل کرے۔ اس سے زندگی کی جو ایک فطری آسانی اور سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو شاید خود بھی سمجھ نہ آئے کہ وہ بے چین کیوں ہے۔ بالکل، اسے وجہ معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کی بنیاد جسمانی سطح پر یادداشتوں کے اس تصادم میں ہوتی ہے۔ یہاں پر خوشی یعنی پلیجر اور حقیقی مسرت یعنی جوائے کے درمیان ایک بہت اہم فرق بتایا گیا ہے۔ جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص بظاہر بہت خوش نظر آ سکتا ہے، پارٹیوں میں جا رہا ہے، ہنس رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، لیکن اندر سے ایک ایسی بے چینی محسوس کر رہا ہو جس کی وجہ اسے خود بھی معلوم نہ ہو؟ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، پلیجر یعنی خوشی ایک وقتی احساس ہے جو بیرونی چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جوائے یعنی مسرت وہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک گہرا سکون اور ٹھہراؤ ہے جو انسان کے اپنے وجود سے پھوٹتا ہے۔ تو اس نظریے کے مطابق جب جسم میں یادداشتوں کا انتشار بہت زیادہ ہو تو انسان وقتی خوشیاں تو بہت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس گہری مسرت اور اندرونی سکون تک نہیں پہنچ پاتا۔ زندگی میں کہے تو بہت ہوتے ہیں لیکن ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ سب تو صرف نفسیاتی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص بہت سے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے تو اس کی زندگی میں پیچیدگیاں تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں۔ اسے یادداشت کا تبادلہ کہنا کیا صرف ایک نئی اصطلاح دینا نہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس نظریے اور روایتی نفسیات میں فرق یہ ہے کہ نفسیات اس مسئلے کو زیادہ تر ذہنی اور جذباتی سطح پر دیکھتی ہے، صحیح، جبکہ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اصل مسئلہ حیاتیاتی سطح پر ہے۔ یہ صرف ذہن کا کھیل نہیں بلکہ جسم کے اندر موجود لاکھوں سال پرانی یادداشت اور نئی حاصل کردہ یادداشتوں کے درمیان ایک حقیقی کشمکش ہے۔ یعنی جسم ایک قسم کی کشمکش میں چلا جاتا ہے۔ جی، ایک ایسی حالت میں جہاں وہ اپنی بنیادی سالمیت کو برقرار نہیں رکھ پاتا۔ اور یہ معاملہ صرف جنسی تعلقات تک ہی محدود نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہاں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو مجبوری اور شعوری انتخاب سے متعلق ہے۔ جی،
اس مواد میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ تعلقات ایک اندرونی مجبوری کے تحت بناتے ہیں، شعوری انتخاب کے طور پر نہیں۔ مجبوری کے تحت؟ اور اس کی جڑیں اکثر بچپن میں ہوتی ہیں۔ جن بچوں کو بچپن میں مناسب جسمانی لمس یعنی گلے لگانا، پیار کرنا میسر نہیں آتا، وہ زندگی بھر اس لمس کی بھوک میں مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے لیے کسی سے جڑنا ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک مجبوری بن جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اس فلسفے کے مطابق انسان کی زندگی کو اگر 84 سال کا سمجھا جائے تو یہ 12 سال کے چکروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جی۔ پہلے 21 سال تک انسان توانائی کے لحاظ سے اپنے والدین، خاص طور پر ماں سے جڑا رہتا ہے۔ 21 سال کی عمر کے بعد جب وہ جسمانی اور توانائی کے لحاظ سے خود مختار ہوتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اپنے اس مول یعنی اپنے ماخذ سے کٹا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وہ وقت ہے جب کسی دوسرے جسم سے جڑنے کی خواہش بہت شدید ہو جاتی ہے۔ اور یہیں پر وہ کلیدی سوال پیدا ہوتا ہے جس کی طرف یہ نظریہ اشارہ کر رہا ہے۔ کیا ہم رشتے اس اندرونی خالی پن کو بھرنے کی مجبوری کی وجہ سے بنا رہے ہیں یا ایک مکمل اور خود مختار انسان کے طور پر اپنی زندگی کسی کے ساتھ بانٹنے کے شعوری انتخاب کے طور پر؟ اگر انسان 12 سے 18 سال کی عمر کے دوران اپنے اندر ایک خاص توانائی اور سالمیت پیدا نہ کرے تو یہ خواہش ایک ایسی زبردست مجبوری بن جاتی ہے جو اس کی پوری زندگی کے فیصلوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک عام نفسیاتی بات بھی لگتی ہے کہ بچپن کی محرومیاں بڑے ہو کر تعلقات پر اثر ڈالتی ہیں۔ اس میں اشادداشت کا حیاتیاتی پہلو کہاں سے آتا ہے؟ یہیں پر یہ نظریہ ایک قدم آگے جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک نفسیاتی محرومی نہیں، یہ ایک حیاتیاتی بھوک ہے۔ حیاتیاتی بھوک؟ جی، جسم کو وہ توانائی اور یادداشت نہیں ملی جو اسے بچپن میں ملنی چاہیے تھی۔ اب وہ اس توانائی کو باہر تلاش کر رہا ہے۔ یہ صرف ذہنی خالی پر نہیں بلکہ ایک جسمانی تشنگی ہے۔ اچھا۔ اس لیے جب ایسا شخص تعلق بناتا ہے تو وہ شعوری طور پر نہیں بلکہ ایک گہری جسمانی مجبوری کے تحت بناتا ہے، اور مجبوری میں کیے گئے فیصلے کی ہمیشہ ایک قیمت ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے آبا و اجداد کی ناک سے بات شروع کی، پھر کرسیوں میں جذب ہوتی یادداشت تک پہنچے، اور اب ہم تعلقات کی نفسیاتی اور حیاتیاتی بنیادوں تک آ گئے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اس تمام گفتگو کا نچوڑ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ نظریہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز۔ تو پھر یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ صرف آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ رہا ہے اور ایک بہت ہی ذاتی سوال پوچھ رہا ہے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی اولین ترجیح کیا ہے؟ What is your number one priority؟ یعنی یہ انتخاب کا معاملہ ہے۔ یہ نظریہ دو راستے دکھا رہا ہے۔ بالکل۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ اس انسانی زندگی کو جو لاکھوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے اس کے اعلیٰ ترین امکان تک لے جانا چاہتے ہیں۔ آپ خود شناسی اور اندرونی سکون کی گہرائیوں کو چھونا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر یہ آپ کی ترجیح ہے تو پھر آپ کو اپنے ہر عمل میں، خاص طور پر جہاں یادداشت کا گہرا تبادلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ شعوری اور محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کو اپنی حیاتیاتی سالمیت کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا ہوگا۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کوئی کہے مجھے ان گہری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف ایک اچھی معمولی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، دنیا کے تجربات سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، ہنسنا، کھیلنا اور پھر اس دنیا سے چلے جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ نظریہ اسے غلط کہتا ہے؟ نہیں، اس سوچ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اس انتخاب کو بھی غلط نہیں کہتی۔ یہ کہتی ہے کہ یہ بھی آپ کا حق ہے۔ اچھا۔ بس اہم بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں وہ مجبوری کے تحت نہ ہو بلکہ ایک شعوری فیصلے کے نتیجے میں ہو۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا جسم محض ایک ڈھانچہ نہیں بلکہ یادداشت کا ایک انتہائی سنساس اور پیچیدہ ذخیرہ ہے۔ جی۔ ہمارا ہر رابطہ، ہر لمس اس پر ایک نشان چھوڑتا ہے جسے رونا بند کہتے ہیں۔ اور اگر یہ یادداشتیں بہت زیادہ پیچیدہ اور متضاد ہو جائیں تو یہ ہمارے اندرونی سکون اور زندگی کے ٹھہراؤ کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ اور یہ کوئی اخلاقی قانون نہیں۔ نہیں، یہ ایک حیاتیاتی حقیقت ہے، کم از کم اس نظریے کے مطابق۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوچ یہ ابھرتی ہے کہ اگر ہمارا جسم ہر چیز سے یادداشت اکٹھی کر رہا ہے، لوگوں سے، جگہوں سے، ماحول سے، یہاں تک کہ جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس سے بھی، تو پھر
تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے تجربات کو کس طرح شعوری طور پر منتخب کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم ایسی یادداشتیں جمع کریں جو ہمیں کمزور کرنے کے بجائے مضبوط بنائیں اور ہماری زندگی کو ایک اعلیٰ مقصد کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوں؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنا چاہیے۔